پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہے عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی پاکستانی ٹیم کے مینیجر اور کپتان سے معذرت. پاک بھارت میچ کے دوران پیش آنے والا واقعہ مس کمیونیکیشن کا نتیجہ قرار دے دیا. سوال یہ ہے کہ کیا آئی سی سی انڈین کرکٹ ٹیم کو کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی پر قصوروار ٹھہرائے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان، پانی اترتے ہی نقصان کا تخمینہ لگے گا. متاثرین کو معاوضہ دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا. سیلابی ریلا سکھر پہنچ گیا. دریائے سندھ میں طغیانی سے بالائی سندھ کے کچے کے دیہات زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ. حکومت کا سیلاب نقصانات کے لیے منی بجٹ لانے پر غور. 50 ارب روپے کا ہدف. کیا اخراجات کم ہوں گے یا نئے ٹیکسز لگیں گے؟ طاقت کے ایوانوں میں نئی بحث چھڑ گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا معاملہ، 2 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری. وکلاء کی ہڑتال کل بھی جاری رہے گی. انسانی اسمگلرز کی تازہ واردات پکڑی گئی. ڈنکی کی بجائے فٹ بال ٹیم جعلی دستاویزات بنا کر جاپان بھجوا دی، جو ایئرپورٹ سے واپس بھجوا دی گئی. مرکزی ملزم گرفتار. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام کرکٹ، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو معذرت کی گئی اور اس کے بعد اب پاکستان فائنلی از ناؤ پلینگ؟ بڑی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ سپورٹس کو سپورٹس ہی رہنا چاہیے، اور کرکٹ خاص طور پہ پاکستان اور بھارت، ان ملکوں میں کرکٹ صرف کھیل نہیں ہے، ایک پاس ٹائم ہے، ایک کلچر کا حصہ ہے. اور اس کو یہ بھارت کی ایک بدتمیزی سے، آپ دیکھیں، یہ خیر اس کو کلونیل وہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر رگبی، فٹ بال، یہ جو گیمز تھی نا، یہ کھیل تھے. کرکٹ کو جینٹل مینز گیم ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر ایک ڈیکورم اور ایک سٹائل رکھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے نام سر گیری سوبرز کا اور ڈونلڈ بریڈ مین کا اور انڈیا کے گاور کا، ہمارے ماجد خان کا، اس طرح کے واقعات دہرائے جاتے تھے کہ جی ان کو آؤٹ بھی دے دیا گیا، ان کو آؤٹ نہیں دیا گیا تھا، مگر وہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نک ہوئی ہے اور گیند بلے کو لگ گیا ہے، وہ خود چل کے باہر نکل جاتے تھے. یہ اس طرح کے سٹائل کی ہمیشہ پذیرائی کی گئی کہ اس کے اندر ایمانداری، سٹائل، انٹیگریٹی، ڈسپلن کے نام پہ اس کو یہ اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائی جاتی تھی اور ہمیشہ تعریف کی جاتی تھی. انڈیا نے جو یہ نئی ایک روایت کی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کرکٹ کی تاریخ میں، اتنی بدتمیزی کبھی نہیں کی. اور وہ بھی انڈیا کی کپتان نے، پھر ساری ٹیم نے مل کے، تو وہ ایک میچ جیت گئے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے جیتے تھے. پاکستان کے لیے بڑی ایک شکست نہیں تھی، ایک المناک شکست تھی، بڑے برے طریقے سے ہم ہارے تھے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کانڈکٹ سے انہوں نے وہ جیتا ہوا میچ بھی ہار گئے. اور ابھی ظاہر ہے وہ صرف کرکٹ ٹیم کی، ہماری کی بےعزتی نہیں تھی، وہ پاکستان کی ملک کی بےعزتی تھی، ہماری عزت کا ایک سوال تھا. تو آج سارا دن یہ ایشو چلتا رہا. پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ جب تک یہ کم از کم مائیکرافٹ جو ہیں، اینڈی مائیکرافٹ جو جو اینڈی پائیکرافٹ ہیں، یہ ایک تو یہ نہیں وہ کھیلیں گے، پھر ہم معذرت نہیں کریں گے، معذرت نہیں، ہم نے کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے اگر یہ معذرت نہیں کریں گے اور یہ میچ کا حصہ نہیں ہوں گے. اور مگر بعد میں پھر بتایا گیا کہ انہوں نے معذرت کر لی، مگر وہاں پہ دوسرے امپائر جو تھے، امپائر جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے، تو پھر اسی لیے اس پہ ہم راضی ہو گئے ہیں. اور ابھی اس پہ راضی ہونا بھی پتہ نہیں کیا اس سے تشفی عام عوام کی ہوگی یا نہیں ہوگی. میں سن رہا تھا، ربیز راجہ بتا رہے تھے کہ یہ جو پائیکرافٹ صاحب ہیں، ان کا ایک ماضی رہا ہے، یہ انڈیا کے بڑے فیورٹ رہے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان انڈیا کے کوئی 90 میچز میں یہ فرائض انجام دے چکے ہیں، اور ان کے اوپر شک رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ڈنڈی مارتے ہیں. تو ایسے امپائر کو خاص طور پہ لگانا اور اس واقعے کے بعد پھر رکھنا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان آف کورس مان گیا بعد میں. تو اب بعد میں اتنا شور مچانے کے بعد کہ ہماری عزت کا سوال ہے اور ہم نہیں کھیلیں گے جب تک اگر یہ ہوں گے، تو بعد میں پھر ان کی معذرت سے جو ہے نا اکتفا کیا گیا.
مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ آئی سی سی کا انکوائری کرے گا، مگر یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا انڈیا کی ٹیم کو، انڈیا کی کپتان کو ان کو کوئی جرمانہ ہوگا، ان کی تنبیہ کی جائے گی، ان کی کوئی سرزنش ہوگی۔ آئی سی سی دیکھیں ایک وہاں ویسے ہی انڈیا کی اجارہ داری ہے، اور کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کرکٹنگ ورلڈ جو ہے، پاپولیشن اتنی ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو ان کی کافی عرصے سے یہ اجارہ داری ہے، اس کی وجہ سے وہ بڑے اپنے ایک منوپلائز کرتے ہیں اور رولز ان کے فیور میں جاتے ہیں اکثر، اور وہاں کی آئی سی سی کی بیوروکریسی اور تمام انٹرنیشنل کرکٹ، کیونکہ آئی پی ایل اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کا مال پانی جڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہر کوئی انڈیا کے فیور میں ڈنڈی مارتا ہے۔ تو اس وقت انڈیا ورسز دی ریسٹ آف دا کرکٹنگ ورلڈ ہو چکی بھی ہے، تو ابھی دیکھیں گے کہ آئی سی سی کی اس انکوائری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا اور زیادہ امپورٹنٹ تو عامر صاحب یہ ہے نا کہ کیا انڈیا اپنا بیہیویئر چینج کرے گا اگلے میچز میں، اور جو بھی اگر ابھی تو پتہ نہیں ہے دوبارہ ہاتھ ملا رہے ہوں گے کہ نہیں ملا رہے ہوں گے؟ یہ سب سے بڑے تین سوال ہیں۔ ایک یہ کہ ابھی تو پتہ نہیں کہ وہ میز راجہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بے نظیر کہتی تھی کہ بیسٹ ریونج از ڈیموکریسی، تو بیسٹ ریونج از بیٹر کرکٹ، تو ابھی تک کوئی بیٹر کرکٹ تو ہو نہیں رہی ہے، اور وہ سنیل گواسکر صاحب یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو کرکٹ ٹیم ہے کیونکہ یہ کلب لیول کی ٹیم ہے۔ ہم کراچی میں آ کے دیکھتے ہوتے تھے کلبز میں جا کے، پاکستان کے بہت اعلیٰ کرکٹ ہوتی تھی، تو یہ گلی محلے کی کرکٹ ٹیم لگتی ہے۔ اس وقت یو اے ای کے ساتھ میچ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ یہاں یو اے ای کے آگے ہی لالے جان کے پڑے میں ہیں، تو انڈیا کے ساتھ ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے اسی بہانے جان چھڑا لیں، ان سے ہارنے سے بہتر ہے کہ ایک موقع مل رہا ہے تو پتلی گلی سے نکل جائیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ اگر فرض کریں ہم پہنچتے ہیں، پتہ نہیں پہنچتے ہیں سیمی فائنل، فائنل میں اگر دوبارہ ان کے ساتھ کوئی میچ ہوتا ہے۔ صاحب 128 آخری اوور چل رہا ہے اس وقت، 128 رنز ہیں، پتہ نہیں کل کیا آتا ہے، اس لیے میں اس نتیجے کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ پرفارمنس نظر آ رہی ہے، پرفارمنس وہی نا، یو اے ای کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں، تو انڈیا کے پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر کیا وہ اگر میچ ہوتا ہے دوبارہ یہی کام ہوگا، وہ نہیں ہاتھ ملائیں گے۔ اور ان کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ بھارتی کپتان نے یہ بھی مزید کہا ہے کہ اگر انڈیا جیت گیا تو وہ محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لیں گے۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پی سی بی کے علاوہ اس وقت، کیونکہ یہ ایشین کرکٹ کونسل کے موجودہ چیئرمین بھی ہیں، یہ بائی روٹیشن ہوتا ہے، تو اس عہدے کی وجہ سے وہ ٹرافی دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اب یہ ان کی طرف سے بھی اعلان آ گیا ہے، پر وہ بضد ہیں بدتمیزی پہ۔ ہم ابھی کرکٹ کا میچ یہ والا تو ہم نے کھیل لیا، آگے کیا ہم کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے، کیا انکوائری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، سو ایک مخمسہ سا ہے۔ اور دوسرا انڈیا بیٹر کرکٹ تو دکھا رہا ہے لیکن بیٹر کیریکٹر نہیں شو کر پا رہا ہے، اور ہمارا تو ذرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذرا کرکٹ پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں ابھی۔ آئی تھنک وہی بات ہے کہ اگر اچھی کرکٹ کھیل لیں تو بہت سارے چیزوں کے جواب مل جائیں گے۔ اب ایک موقع ملا ہے، دوبارہ سے کھیل رہے ہیں، تو آئی تھنک وی شوڈ ڈسپلے سم گڈ۔ اگر تو بالکل یہ ہے، ایک تو پہلے ہماری کرکٹ بہت بری جا رہی ہے، ٹیم جو ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں ہم بڑی پریکٹس جو ہم کر رہے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، ویسٹ انڈیز کے ساتھ، پہلے ہی ہم پہلے نمبر سے 7ویں نمبر پہ جا چکے ہوئے ہیں اور بڑا سٹرگل کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ٹاپ کے جو رضوان بھی نہیں کھیل رہے، بابر بھی نہیں کھیل رہے، بابر نمبر 1 رہے سلیکشن کے اوپر بات اور ابھی وہ آؤٹ ہو گیا۔ ٹاپ جو T20 کرکٹ کے اندر جو پہلے 4 پلیئر ہیں وہ انڈیا کے بیٹسمین ہیں، سو انڈیا کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں رہ گیا۔ تو ایک تو پہلے ہماری ٹیم کی پرفارمنس اتنی بری رہی، اور اس کے بعد پھر یہ جو مزید کنٹروورسی ہے یہ ہے، اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ جی عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کو ویلکم کریں گے اور شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی مصطفیٰ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے سیلاب پہ بھی بات کروں گا، عدلیہ پہ بھی کروں گا، سیاست پہ بھی کروں گا، مگر میں پہلے یہ کرکٹ کیونکہ پاکستان کے لیے یہ ہر ہماری زندگی کا حصہ ہے،
اور یہ ایک جو ایک پاکستان کی عظیمت ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے کہ سارا دن یہ سلسلہ رہا کہ ہم اپنی عزت کے اوپر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہیں کھیلیں گے. پھر اب کھیل لیا پھر واضح نہیں ہے کہ ہم آگے ہمارا کیا ہوگا, کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا اس پہ کچھ تھوڑا سا آپ اپنے ویوز دے دیں. جی, ہیونگ ایکسیپٹنگ دا فیکٹ کہ مجھے کرکٹ کے بارے میں کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے, لیکن 2 پوائنٹس ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طریقے سے کرکٹ کو چلایا جا رہا ہے اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے, اب آبویسلی انڈیا کی وجہ سے, اور انڈیا نے پولیٹیسائز کیا بھی ہے اس سارے معاملے کو. کافی چھوٹی حرکتیں تھیں کہ ہاتھ انشور کرنا کہ ہاتھ نہ ملایا جائے, اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہ کیا جائے. آفٹر آل کرکٹ از اے جینٹل مینس گیم. اس کے اندر اس طرح کا رویہ رکھنا, اس کو پولیٹیسائز کر دینا, یہ بھی میرے خیال سے انڈیا کی طرف سے بہت زیادتی تھی. لیکن ٹیم ہماری اب جیسی بھی ہے, میرا تو یہ خیال ہے کہ میں بہت دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بھی کہ دیر آر کالز فار بوائیکاٹنگ دا ٹورنامنٹ. میرا تو یہ خیال ہے کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جم کے کھیلنا چاہیے. اچھا چلے, that's good to know. اور اچھا کھیلنا چاہیے. باقی سینئر پلیئرز بھی ہونے چاہیے. I've heard کہ جو ہماری ٹیم کا جو کمپوزیشن ہے اس میں پلیئرز ایسے بھی ہیں کہ جن کا ہماری کرکٹ کا جو انعطاف ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. اس کے اوپر پھر وہ کسی کرکٹ والے سے ہی تبصرہ کروائیں گے. باقی آپ کے ویوز کے ساتھ بالکل شیئر کرتے ہیں. آپ کے جذبات جو ہے تمام قوم کے یہی جذبات ہیں. اب میں آ جاتا ہوں کہ سیلاب اس وقت پاکستان میں جو اس وقت آفت آئی ہے, یہ صدی میں 1 2 3 دفعہ اتنی بڑی آفت آتی ہے کہ یہ صرف دریاؤں کا سیلاب نہیں تھا. جس طرح کی بارشیں ہوئیں, گلوفس ہوئے اور کلاؤڈ برسٹ ہوئے, تو یہ بہت بری حالات ہیں. ابھی شکر ہے خدا کا کہ یہ پانی اب سبسائڈ کر رہا ہے, مگر جو جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ جو تباہی آئی ہے, لاکھوں لوگ جو ہے, ابھی تو ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ 4 ملین کے قریب لوگ افیکٹڈ ہیں, شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گے. اور اب سیلاب کے بعد 10-10 فٹ پانی ابھی بھی کھڑا ہے, اور جب یہ پانی نیچے آئے گا, یہ بیچارے کسان اپنے گھروں کو جائیں گے تو گھر ٹوٹے ہوئے ہوں گے, مویشی مر گئے ہیں, کچھ بیمار ہیں, کچھ کمزور ہیں, چارہ نہیں ہے, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, سامان بالکل بہہ گیا ہے. تو اگلی فصل لگانی ہوگی, پچھلے قرضے اتارنے ہوں گے. حکومت کا اچھی بات ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ورثاء کو جو ہے جن کے کوئی لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں 10 لاکھ دیں گے, اور مکان گرنے پہ 10 لاکھ, اور کمرہ گرنے پہ 5 لاکھ, اور بھینس پہ 5 لاکھ. اور یہ اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. وفاق کی طرف سے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹیمیٹ لگائیں گے, اور اس کے بعد یہ ہمارے دوست شہباز رانا صاحب کی ایک خبر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منی بجٹ لایا جا رہا ہے, اور جس کے ذریعے لگژری گاڑیوں, سگریٹ, الیکٹرانکس پہ جو ہے نئے لیویز لگا رہے ہیں, اور 1100 سے زائد اشیاء ہیں جس کے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, اور یہ 50 ارب روپے اکٹھا کیا جائے گا. اور ان کا خیال ہے کہ کیونکہ ان کی ریونیو کی شارٹ فال آ رہی تھی 40 ارب روپے کی, تو انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ یہ سیلاب کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ٹیکس لگا دیتے ہیں. اور ہمارے دوست مفتاح اسماعیل صاحب نے, میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں, آپ نے شاید دیکھ لیا ہوگا, ایک ٹویٹ کی ہے جو کہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں ایک عقل مندی کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ 50 ارب روپیہ نئے ٹیکس لگا کے پورا کر رہے ہیں, تو آپ 18,000 ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے, تو آپ اپنا خرچہ کم کر لیں, جیسے کہ ایم این اے کو پیسے دے رہے ہیں, یا یہ آپ کا صرف 0.27% ہے آپ کے بجٹ کا, سیونگز کر لیں بجائے ٹیکس لگانے کے. لمبا ذرا تبصرہ ناظرین کے لیے کر دیا, کیا کہیں گے آپ؟ جی, آپ نے بالکل ٹھیک تصویر کشی کی اور ٹھیک آپ نے پوائنٹس ریز کیے. انپریسیڈنٹڈ صورتحال کا پاکستان کو سامنا ہے, اس میں کلائمیٹ چینج از دا مین کلپریٹ. دونوں اطراف سے, ایک طرف سے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, جیل آف ایونٹس ہوئے,
اور پھر دوسری طرف انپریسیڈنٹڈ مانسون رینز بھی ہوئی. میری ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے ایک پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی تو بطور کلائمیٹ منسٹر کے انہوں نے کہا کہ اس سال جو انپریسیڈنٹڈ رینز ہوئی ہے, اگلے سال کی جو ابھی تک یہ صرف ایک ایزمپشن ہے لیکن کریڈیبل ایزمپشن ہے کہ اگلے سال 22% زیادہ رینز ہوں گی. تو کلائمیٹ چینج اور اب یہ کلائمیٹ ڈیزاسٹرز یہ اب ہماری زندگی کا انفارچونیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پرماننٹ فیچر ہوں گے. اب اس پرماننٹ فیچر کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو تیاری بھی کرنی ہے, آپ کو اس کی میٹیگیشن کے لیے, لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, افیکٹیز کے لیے اقدامات بھی اٹھانے ہیں اور انشور کرنا ہے سب سے پہلے کہ there is no loss of life as a consequence of these geel-off events or floods. تو اس میں دریاؤں کے راستے میں جو آبادیاں ہیں, جو بستیاں ہیں, انہیں ہمیں زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہٹانا پڑے گا. پروونشل گورنمنٹس کو, فیڈرل گورنمنٹ کو اس معاملے میں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہونا پڑے گا کہ انسانوں کی زندگی جہاں پر ایٹ سٹیک ہو وہاں پر چاہے کسی وزیر کا ہوٹل ہو یا کسی اور اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی کا گھر ہو, زیرو ٹالرنس کے ساتھ سب راستے صاف کیے جائیں گے, دریاؤں کو ان کا راستہ دیا جائے گا. اور پھر دوسری جو بات ہے کہ اب اس میں جو سب سے بڑی افیکٹ ہونے والی کمیونٹی اس وقت سامنے آ رہی ہے عامر بھائی, وہ فارمرز ہیں. اور فارمرز کا پرسان حال ہی کوئی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے پچھلے سال حکومت نے گندم کا ریٹ نہیں دیا, فصلوں کے ریٹ ٹھیک نہیں لگے, کوئی سپورٹ پرائس نہیں تھی. سو دیئرفور جو ساری کی ساری فارمنگ کمیونٹی تھی وہ پہلے سے ہی کرائسس کا شکار تھی. اور ایک کسان کی جو مکمل پہلی اس کی فصل کے بعد جمع پونجی ہوتی ہے وہ اس کا جانور ہوتا ہے, وہ اس کا مویشی ہوتا ہے, اس کی بھینس گائے بکری ہوتی ہے. اور ان فلڈز میں جانوروں کا بہت نقصان ہوا ہے. اب ان کی جہاں پر فارمرز کی ریہیبلیٹیشن ہونی ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کی جو آپ نے اقدامات کی بات کی, یہ بالکل ٹھیک اقدامات ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا عامر بھائی کہ انفارچونیٹلی ہمارے سیاست دانوں کو آپٹکس کی کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں اس وقت ملک میں ملینز جو لوگ ہیں وہ اس وقت بے گھر ہیں, اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. اور سب سے بڑی جو دو جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں, میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہے, وہ لندن میں, آصف زرداری صاحب اس وقت چین میں. تو یہ جو آپٹکس ہیں, یعنی کہ آپ کے ملک کے اندر لاکھوں لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں. اب سندھ میں سے سیلابی ریلا گزر رہا ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ جو آپ کو پولیٹیکل کلاس کا نظر آتا ہے پبلک کے ساتھ, کہ ٹون ڈیف اتنے ہیں کہ انہیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے, تو وہ اس پہ حیرانگی بھی ہوتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے اندر obviously میں سب ایڈ کر دوں کہ انڈیا میں ادھر بھی بڑا سیلاب آیا. انہوں نے $180 ملین آلریڈی وفاق نے اناؤنس کر دیا. صوبہ اس سے بڑھ کے دینے کی باتیں کر رہا ہے اور وہ تخمینے لگ چکے اور وہ ڈیسائیڈ اب ہو رہا ہے کہ ان کو جلدی سے جلدی دیا جائے تاکہ جلدی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ابھی وفاق کہہ رہا ہے کہ تخمینہ لگنے میں 10 دن ہوں گے, اور اعتبار ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ 2022 کے جو آج تک ڈسبرسمنٹ ایک تو ہوئی نہیں ہے اور وہ ابھی تک لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک رویہ ہے خاص طور پہ وفاق کا, یہ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں وفاق اس وقت کر کیا سکتا ہے. پہلی چیز وفاق کو جو کرنی چاہیے تھی اور فوراً کرنی چاہیے تھی کہ دنیا میں توجہ دلانے کے لیے ایک گلوبل ڈونرز کانفرنس کرتے, یونائٹڈ نیشنز کو اس میں ایکٹیویٹ کرتے, دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کرتے, مختلف جو ایمبیسیز ہیں جن کے یہاں پر ایمبیسڈرز ہیں ان کو وہاں پر لے کے جاتے, انہیں امپیکٹ دکھاتے سیلاب کا. تو وہ ہم نے تو بالکل نہیں دیکھا ایسے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہو, اور ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. جب تک آپ لوگوں کو سینسیٹائز نہیں کریں گے, یہاں پر ہر کام کے لیے ہم جہاز استعمال کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں, تو کیا حرج تھا کہ آپ مختلف ممالک کے سفیروں کو ان میں بٹھاتے اور لے کر جاتے اور انہیں ایکسٹینٹ آف ڈیمیج دکھاتے. دوسری چیز, آپ نے شہباز رانا صاحب کی خبر کا ذکر کیا, میری نظروں سے بھی گزری, مفتاح بھائی کی ٹویٹ کا بھی. بات تو اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ اگر آپ اپنے ان حالات میں بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اس وقت شہروں میں بھی تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. ان کی آپ نے جو پرچیزنگ کیپیسٹی تھی وہ آپ نے بالکل ایروڈ کر کے رکھ دی ہے. اتنی ایکسیسو ٹیکسیشن ہے اس وقت اس ملک میں.
اور ساتھ ہی ساتھ بے روزگاری بھی انتہا پر ہے, اور نوجوانوں میں اس کی جو شرح ہے وہ تو خطرناک حد تک پوری اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے. 34% کے قریب ہمارے ہاں اس وقت بے روزگاری کی شرح ہے. تو ان حالات میں اگر آپ اپنے خرچے کم نہیں کرتے, اگر آپ چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھا لیتے ہیں, اگر آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی تنخواہ بڑھا لیتے ہیں, اگر وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں, تو اس سے پھر لوگوں کو کیا پیغام جاتا ہے؟ تو بہت سے ایسے ایونیوز ہیں. اس سال کے بجٹ میں فار ایگزامپل 1000 ارب روپے کے قریب ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر ضائع کر رہے ہیں. 3000 ارب روپے کی ہم نے ٹیکس ایگزمپشنز دے رکھی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ 50 ارب کے عوام کے اوپر اور ٹیکسز لگائیں, تو جن کمپنیز کو آپ نے 3000 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں, ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ چیریٹیز ہیں, بڑی چیریٹیز ہیں, آپ ان کو نکال دیں, کچھ چیریٹی کے ہاسپٹلز ہیں, لیکن جو پرائیویٹ فرمز ہیں کوئی تک نہیں بنتی. یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں اور دے شوڈ بی آسکڈ ٹو پے اپ. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ جو کام کر سکتی تھی, وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک اس طرح پرو ایکٹیو نظر نہیں آ رہی اس کو کرنے کے. پرو ایکٹیو نہ آنے کا ایک تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 2022 کے وقت جب سیلاب آیا تھا, پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کے لیے آ گئی تھی. پاکستان کے اندر عام آدمی جو ہے اس کے اندر انوالو ہو گیا تھا اور بڑا جذبہ نظر آتا تھا. یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ گورنمنٹ کے جو رویے ہیں رولنگ پارٹی کے, اس کی وجہ سے وہ جذبہ نہیں نظر آتا. یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے لیڈ کر کے لوگوں کو انوالو کرنا. جب وہ خود نظر نہ آئیں, اور نہ صرف نظر نہ آئیں, ترجیحات میں یہ وہی کہ پکڑ دکڑ مار داڑ, اپوزیشن کو پکڑنا, گرفتاریاں کرنا, یہ ابھی بھی ان حالات میں بھی پالیسی کی ترجیحات نہیں تبدیل ہوتی نظر آتی. کیا کہیں گے؟ یہ بالکل دیکھیں, اور پالیسی کی ترجیحات تو بالکل ہی نہیں. حکومت تو ایک طرح سے فکسیٹڈ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپوزیشن کو فکس کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے جوڈیشری کو اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ہم اثرات اب دیکھ رہے ہیں, اور ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے, یہ بات جسٹس جہانگیری کی نہیں ہے. جسٹس جہانگیری کو اگر اس طرح حکومت نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ پورے کا پورا سسٹم بیٹھے گا. آلریڈی بہت بیٹھ چکا ہے, لیکن پھر اس کے بعد عدالتوں کو تالا لگا دیں اور پھر یہ انصاف کا جو ڈھونگ ہے اس کو بھی ختم کر دیں. تو اس کے اوپر میں تو خود وکیل ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, دوستوں سے مل رہا ہوں کہ لیگل فریٹرنٹی کے اندر کافی اس کے اوپر ریزنٹمنٹ کریٹ ہوئی ہے. اسلام آباد پنڈی میں وکلاء میں بہت ریزنٹمنٹ ہوئی ہے. آج بھی وکلاء کے اجلاس جاری رہے ہیں جن میں بڑی دھواں دار تقریریں بھی ہوئی ہیں اور سٹرائکس بھی اناؤنس کی گئی ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک شدت آپ کو نظر آئے گی. اور پھر جہاں تک اب اگر ہم چیزوں کو پولیٹیسائز نہ کریں, تو آنیسٹلی ایز اے پاکستانی آئی تھنک کہ اگر اس وقت کوئی شخص اگر صحیح موٹیویٹ اس کو کر سکتا ہے اس سارے معاملے میں جو سیلاب کا, ہمیں اگر صرف ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ اگر عمران خان کو جیل سے ٹیلی فون کرنے دیں, تو وہ اتنے پیسے اکٹھے کر کے اسی ٹیلی فون میں دے دے گا جو شاید آپ وزیر اعظم اور کوئی اور نہ اکٹھے کر سکتا ہو. تو جہاں پر جب آل ہینڈز آن ڈیک کی بات آتی ہے کہ یار کہ ہم اتنی بڑی مصیبت میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, وہاں پر اس گورنمنٹ کے اندر وہ لارج ہارٹیڈنس ہے ہی نہیں. ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے بڑھیں. بیرسٹر صاحب اخلاقی پہلو کو تو چھوڑیں, یہ میں آپ سے, آپ سیاست سمجھتے ہیں, سیاسی منطق جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے کہ 2-3 سال سے, حالانکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد خاص طور پہ جو ایک جوڈیشری کے اوپر ایک ایگزیکٹو کا کنٹرول چل رہا تھا, وہ معاملات چل رہے تھے, مگر وہ مزید ہر روز نیو نارمل کریٹ کر دیتے ہیں, اور ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا ہو چکی. پھر پتہ چلا انتہا سے بھی آگے کچھ ہو چکا کہ اب یہ جو ان کو کام سے روکنا, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, سندھ ہائی کورٹ نے ان کو ایگزونریٹ آلموسٹ کر دیا ہوا ہے, تو یہ کوئی قانون کوئی نہ, اس کے پیچھے سیاسی منطق کیا ہے, کیا سوچ ہے, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, کرنا تو صرف اس لیے چاہ رہے ہیں کہ مجھے تو جو بظاہر نظر آتا ہے 2 غلطیاں ہیں جسٹس جہانگیری کی, اور وہ بڑی فاش غلطیاں ہیں, انہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
کہ الیکشنوں کے اندر جو دھاندلی ہوئی، ٹریبیونل کے وہ سربراہ تھے، ایک منصفانہ طریقے سے وہ آگے بڑھنا شروع ہوئے تحقیقات میں، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. الیکشنز اگر چوری کر لیے گئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، خاموش رہنا چاہیے تھا انہیں، اور اپنا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا بطور الیکشن ٹریبیونل جج کے. پھر ایک اور ان سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ اس خط کے اوپر انہوں نے دستخط کیے، جو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے لکھا کہ جو ان کے ساتھ بیتی، جو جس طریقے سے ان کو ہراساں کیا گیا، اس کے اندر انہوں نے اپنا قصہ بھی بیان کیا. انہوں نے بڑی فاش غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب آپ کے اوپر ظلم کیا جائے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے، آپ کو بالکل نہیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. یہ ان کی دوسری بڑی غلطی تھی. تو اب اتنی جو شخص غلطیاں کر رہا ہو تو اس کے بعد اس کا رہنا بنتا تو نہیں ہے. ظاہری بات ہے، کیوں رہے وہ؟ جب ایک کانٹے کی صورت میں وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو فارغ کر دیا جائے. اور آخری غلطی بھی ان کی، جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ایک دم سے سامنے آئے تو ان رولز میں 600 صفحات کے وہ رولز تھے، اور پھر انہوں نے غلطی کر دی. انہوں نے ان رولز کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور پھر جو حکومت تھی، جو وزراء تھے، جو اور طاقتیں تھیں، وہ سارے ان سے ناراض ہو گئے. ان کو ووٹ دینا چاہیے تھا. کون اس ملک میں حکومتوں کو ناراض کرتا ہے؟ تو اب اس طرح کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں جہاں پر عوام سے اور ہر کسی تھوڑا سا بھی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے آدمی سے یہ توقع کی جائے کہ وہ ہاتھ باندھ کر صرف سامنے کھڑا ہوگا اور جی حضوری کرے گا، تو پھر ایونچولی دیر کمز اے بریکنگ پوائنٹ. ہمارے سامنے اس ریجن کے اندر پچھلے 3 سالوں کے سری لنکا آپ دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، آپ نیپال دیکھ لیں، کہ جہاں پر 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، عوام کی معاشی تذلیل اور پھر ان کی سیاسی تذلیل، جب یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں تو ایک خطرناک مکس بن جاتا ہے. وی کین ناٹ پریڈکٹ کہ پاکستان میں ایسا ہوگا، لیکن جو کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز تو پوری ہیں. یعنی کہ 45% پاکستان آلریڈی سطح غربت سے نیچے ہے. اور حفیظ پاشا صاحب کو میں 2-3 دن پہلے سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ان سیلابوں کے بعد 50% پاکستان جو ہے وہ اب سطح غربت سے نیچے ہوگا. 12.5 کروڑ، آدھا ملک 2 وقت کی روٹی کو ترسے گا. تو یہ کیا کنڈیشنز نہیں ہیں؟ بے روزگاری کی شرح، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، اور آپ کے سامنے ہے کہ ان تینوں ممالک میں نوجوانوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا وہاں پر ان کی اپرائزنگز میں. سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح اس پوری ریجن میں تو ہمارے ملک میں 22 سے ابھی آپ بتا رہے تھے 34% تک جا سکتی ہے. 34%. انڈیا میں 24% ہے، اور بنگلہ دیش میں 28%. لیکن پاکستان میں 34% ہے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح. تو آپ کی معیشت ویسے نہیں چل رہی. لوگ، آپ نے پرچیزنگ پاور مڈل کلاس کی ختم کر دی ہے. تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو نہیں پتا کہ اس نے مہینہ کیسے اپنا گزارا کرنا ہے، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں کیسے دینی ہے، اس نے اپنا گھر کا کچن کا خرچہ کیسے چلانا ہے، اس نے اپنے بلز کیسے دینے ہیں. تو یہ کنڈیشنز تو پوری آپ نے کر دی. میں بیرسٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ایک بگ پکچر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کن حالات میں ہو رہے ہیں. کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے ایک جنگ کی کیفیت ہے. یوکرین اور روس کی وہ بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ پیچھے نہیں ہٹ رہا. اس کے بعد مڈل ایسٹ میں حال ہی میں 7 ملکوں کے اوپر حملہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس طرح کا تشویش رہتی ہے کہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ بڑھ جائے، شاید ایران پہ کر دے، ایجپٹ پہ کر دے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہیں بھی حماس کے لوگ ہوں گے ہم دوبارہ کر دیں گے. ہماری انڈیا کے ساتھ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ٹلی ہوئی ہے. اور اندرونی حالات ابھی ہم پکچر آپ کھینچ چکے ہیں کہ پہلے ہی 50% مہنگائی، جو 50% پاورٹی سے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور 34% بے روزگاری ہے، انڈسٹری چل نہیں رہی، اور کسان کا سیلاب میں کروڑوں لوگ دبے ہوئے ہیں. سو ان حالات میں کوئی بھی عقل مند ملک، قوم، گورنمنٹ جو ہوگی وہ ایک سٹیپ بیک لے گی کہ جناب اس کے اوپر کٹھے بیٹھ کے کریں. تو میں اگین آپ سے دوبارہ کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاں بھی بڑے زیرک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، وہ اس کی کوئی سیاسی منطق نہیں دیکھ رہے. ایروگنس آف پاور، کوئی منطق نہیں ہوتی. عامر بھائی، آپ تو میرے سے زیادہ، بہت گہری آپ کی نظر ہے، بڑا وسیع تجربہ ہے. ہمیشہ ایروگنس آف پاور ہوتی ہے کہ جس میں
آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یہ کون لوگ ہیں, ان کو پھینکو جیلوں میں, یہ کیوں اختلاف کرتے ہیں, یہ ججز یہ ہمیں ریپریشن کرنے سے روک رہے ہیں, ہمارے کام میں روڑے اٹکا رہے ہیں, سلب کرو ان کی آزادی. یہ تو ایروگنس ہے, تکبر ہے, اور تکبر میں ہی پھر ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے یہ تمام اس بڑے بڑے زیرک سیاستدان, بڑے منجے ہوئے سیاستدان, کھلاڑی اس کھیل کے, آخر میں تو ان کی اپنی ایگوز ہیں, انائیں ہیں, انسان ہے, تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہی حال ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جماعتیں جو آج حکومت میں ہیں, آج سے ایگزیکٹلی 3 سال پہلے ان کی گفتگو کیا تھی, ان جماعتوں کی کیا گفتگو تھی؟ ووٹ کو عزت دو, بہت بڑا نعرہ تھا. آج وہ کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی تاریخ کہ جس کے اندر انہوں نے واقعی قربانیاں انہوں نے دیں, لیکن آج وہ تاریخ میں کہاں پر کھڑے ہوئے, کس جگہ پر کھڑے ہوئے تاریخ, اور کمپرومائز کیا ہے سب نے. پاور پالیٹکس, اقتدار حاصل کرنے کے لیے. کیوں اقتدار حاصل کرنا ہے؟ تاکہ طاقت ملے, اس طاقت کے بلبوتے کے اوپر وہ اپنے مخالفین کو رگڑ سکے, پیسے بنا سکے. تو یہ اینڈ آف دا ڈے یہ اٹس آل اباؤٹ گریڈ, اٹس آل اباؤٹ ہنگر فار پاور, اینڈ اٹس آل اباؤٹ ایروگنس. یہ تین اور ایگوز جو ہیں. کہاں لیڈ کر رہا ہے یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب؟ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسا طبقہ فکر دیکھ رہے ہیں جو اس وقت انفلوئنس کر سکتا ہے, یا کسی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سینٹی پریویل کرے گی؟ ہم نے تو جی اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے اس سینٹی کی بڑی اپیل کی ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ آئیں ساتھ بیٹھیں, ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں, رولز آف دا گیم طے کریں. ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا پڑے گا. ہم سب کی غلطیاں, آئیں وہ غلطیاں تسلیم کریں, اور ہم یہ عہد کریں ایک دوسرے سے کہ ہم ایک دوسرے کے سیاسی مخالف رہیں گے, اور بدستور سیاسی مخالفت ایک دوسرے کی کرتے رہیں گے, لیکن اس کو سیاسی دشمنیوں میں نہیں بدلیں گے. اور ہماری ان لڑائیوں کا جو نتیجہ ہے, ساری کی ساری قیمت اس ملک کے عوام بھگت رہے. یہ ہماری لڑائیوں کی وجہ سے آج 50% اس ملک کے اندر پاورٹی ہو گئی ہے. ہماری لڑائیوں کی وجہ سے ہمارے بچے یہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں. ہائیسٹ امیگریشن پاکستان سے اس وقت ہو رہی ہے, تاریخ میں پاکستان کی اس سے پہلے نہیں ہوئی. یہ ہماری لڑائیاں ہیں جن کی وجہ سے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. 1970 کی دہائی کے بعد آج اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی پاکستان کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے. جی وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, علی خضر کے کل کا آرٹیکل تھا کہ انہوں نے کہا جی یہ دعوے تو ایم او یوز تو 70-80 بلین ڈالرز کے ہو چکے ہوئے ہیں, فارن انویسٹمنٹ جو ہے کہا تو 2.1 بلین ڈالرز کہا جاتا ہے, باقی وہ انہوں نے کہا جی اپنے پروفٹس ریٹین کیے ہیں. ایکچولی پورے سال میں 300 ملین ڈالرز کی صرف ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی, اور پھر جیسے آپ عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک طرف یہ ساری انٹرنل صورتحال ہے کہ جو بہت پوائزنس اور ٹاکسک ہو چکی ہے, اور دوسری طرف آپ کے ایک سائڈ پر ہندوتوا بیٹھی ہے, اور دوسری طرف آپ کے طالبان بیٹھے ہیں جو آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان تھریٹس کو ہوتے ہوئے, یعنی آپ کی تو کوشش ہونی چاہیے کہ انٹرنل فالٹ لائنز کو ہیل کریں, کہ جو انٹرنیشنل سینیریو اس وقت بنا ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی, کہ اس وقت ایک دنیا ایک ایسے پیریڈ میں جا چکی ہے کہ جہاں پہ دیر از نو انٹرنیشنل آرڈر, دیر آر نو رولز. قطر کے اوپر اسرائیل نے جو حملہ کیا ایک عجیب صورتحال ہے. تو اس میں آپ کو اپنی انٹرنل فالٹ لائنز ہیل کرنی چاہیے, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہیے, جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں ان کو کم کرنا چاہیے تاکہ ہم مضبوطی سے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اور مصطفیٰ ان دی مڈل آف دس سچویشن جب بات کی جاتی ہے ایز اے سولوشن کے صوبے مزید بنا دیے جائیں, تو اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ایکسپلوسیو دیکھیں, اس آرگومنٹ میں بالکل وزن ہے کہ جو ڈیولوشن ہے وہ نیچے لوگوں تک پہنچنی چاہیے, لیکن ایک ایسی اسمبلی کہ جس کے اپنے کردار کے اوپر شک ہو, جس کو لوگ اپنا نمائندہ اور ریپریزنٹیٹیو اسمبلی نہ سمجھتے ہوں, اگر وہ اس طرح کے ایشوز کو چھیڑے گی تو ملک میں آگ لگ جائے گی. اگر آپ بات کریں گے نئے پروونسز کریٹ کرنے کی, تو آپ کے جو دیگر فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہاں پر یہ گفتگو نہیں برداشت کی جائے گی. یو ہیو نو مینڈیٹ, آپ کی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, لیجٹمیسی نہیں ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کا جو ڈیولوشن کا کانسیپٹ تھا
کہ وفاق ڈیوالو کرے گا صوبوں کو اور صوبے پھر فردر ڈیوالو کریں گے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ کو. صوبوں نے نہیں ڈیوالو کیا, انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشنز نہیں کیے, وہاں پر چیف منسٹرز بادشاہ بن کر بیٹھ گئے, انہوں نے اپنی انٹرنل ٹیکسیشن نہیں بڑھائی, صرف وفاق سے پیسے لینے کے اوپر لاٹری لگی ہوئی ہے اور وہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ کانورسیشن ایک ان ریپرزینٹیٹیو اسمبلی نہیں کر سکتی. اور جب آپ کہیں گے کہ آپ نے فیڈرل ٹیریٹریز کو بڑھانا ہے, ساری اسپیکولیٹو گفتگو ہے, لیکن یہ بہت ایکسپلوسیو گفتگو ہے, آگ لگا دیں گے آپس میں. ویسے صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سے میں سم اپ کرواؤں کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ تکبر ہے, ایروگنس آف پاور ہے, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ فارم 45 اور لیجیٹیمیسی کے جینوین پرابلم ہے. بڑے مسئلے کیا, چھوٹے چھوٹے مسئلے, چھوٹے چھوٹے ٹیکس انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ اب صوبوں سے لینے تھے, وہ نہیں کروا سکتے, ٹریڈرز سے نہیں کروا سکتے. تو ماضی میں تکبر رہا, اس وقت مارشل لاؤ میں بھی اکنامک سچویشن یہ نہیں تھی, کیونکہ لوگوں کا گزارا چل رہا تھا, اکنامکلی وی ور بیٹر آف, سو اس لیے وہ 11-10 سال یہ سلسلہ چلتا رہا. ان حالات میں جب آپ ڈیلیور اکنامکلی بھی نہ کر رہے ہوں, اور لا اینڈ آرڈر کا خاص طور پہ 2 صوبوں میں بلوچستان اور کے پی میں بہت برا حال ہے, ایسے میں یہ تکبر اور ایروگنس آف پاور کی اگین بیک ٹو دی سیم کوسچن کہ سیاسی منطق کیا ہے, یہ کیا سوچ رہے ہیں, کہاں کون لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کوئی اس وقت سوچ نہیں ہے, اور مجھے تو آگے عامر بھائی صورتحال اور بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 2 مارشل لاز جو رہے ان کے اندر افغان وارز تھیں جنہوں نے سسٹین کر لیا. پہلے مارشل لا کو بھی ضیاء صاحب کے اور پھر دوسرا مشرف صاحب کے. اس وقت جو لوگوں کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے, لوگ اتنا سفوکیٹڈ فیل کر رہے ہیں کہ اس میں اب یہ نیا مائنز اینڈ منرل والا جو معاملہ شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں. اور اس سارے کو اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے پاکستان میں ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا, اس کے اندر حیران کن تھا میرے لیے یہ انکشاف, اور بڑا خوبصورت جو آتھر تھے کتاب کے انہوں نے کنیکٹ کیا اس چیز کو کہ 1968 میں 7 نومبر کو گارڈن کالج راولپنڈی کے اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, اور وہ پروٹیسٹ جس چیز کے اوپر کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ وہ کچھ کالج ٹرپ جاتا ہے لنڈی کوتل, وہاں سے واپس آتے ہیں, ٹیپ ریکارڈرز ان کے پاس ہوتے ہیں, کسٹمز کانفسکیٹ کر لیتے ہیں. خیر وہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, ساتھ ان کے پولی ٹیکنک کالج کے بھی اسٹوڈنٹس شامل ہوتے ہیں. پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے, آنسو گیس فائر کرتی ہے, اور پھر ایونچولی فائرنگ ہوتی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پر فوت ہو جاتا ہے. دس از 7 نومبر 1968. ایوب خان جنگ جیت چکے ہیں, فاطمہ جناح کو الیکشن ہرا چکے ہیں, اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں, اپوزیشن بس گزارا کر رہی ہے. لیکن 7 نومبر کے بعد, اس واقعے کے بعد 138 دن لگتے ہیں ان کی رخصت ہونے میں. 25 مارچ 1969 وہ پروٹیسٹ پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں. اس اسٹوڈنٹ کا پنڈی کے اندر فوت ہو جانا پولیس کی فائرنگ سے, اور ایگزیکٹلی 4 مہینوں کے اندر اندر ایوب خان صاحب کی چھٹی ہو جاتی. تو یہ فار گرانٹیڈ مت لیں, اتنے ایکسپلوسیو حالات بن چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک ٹریگر ہو سکتا ہے. میں صرف اس میں ایڈ کر دوں آپ کے اس بہت اچھا آپ نے مدلل طریقے سے یہ جو واقعہ سنایا ہے 68 کا 77 کا, میں نے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں مسلم مسجد میں موجود تھا کہ ڈیلے ہوتا رہا, اور آف کورس جو ہے ضیاء صاحب کا اپنا ایجنڈا تھا, مگر میرے سامنے وہاں گولی چلی اور ایک دم سے جبکہ پولیٹیکل لیڈرشپ مان گئی تھی کہ آپس میں صلح صفائی کر لی جائے, it was too late. 99 میں بھی ایروگنس آف پاور 2/3 میجورٹی آ گئی تھی. میاں نواز شریف صاحب ان کی وہ اپوزیشن کو یا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, اور وہ بھی ہم نے دیکھی. تو بس دعا کر سکتے ہیں کہ اتنے ہر ایک کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے, صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے. بہت بہت بیرسٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا, آپ نے بڑا ہی اچھا ساری چیزوں کو کمپریہنسولی انالیسس پیش کیا, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے. اسی پوائنٹ پہ اجازت چاہیں گے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.